हेलो दोस्तों। अगर आप पाकिस्तान के रिहायशी हैं और अभी तक आप शुगर, ब्लड प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, दिल की बीमारियों से महफूज हैं, तो आपको बड़ी मुबारक हो, क्योंकि आप वो 1% कैटेगरी में हैं जो इस मुल्क की रूलिंग क्लास। सो आपको तो बहुत मुबारक हो, आपको तो ये बीमारियां होने नहीं लगी। हाँ, अगर आपकी कोई जीन्स में कहीं ये बीमारियां आ रही हैं और आपको लग गई हो, तो वो तो खैर अब आप अपनी जीन्स को देखें जाके। लेकिन इस मुल्क की गिवन बीमारियों में से ये बीमारियां आपको नहीं मिली। आप में ये तो यानी वो 1% अशराफिया जिन्होंने अपनी टिकटें, अपने पासपोर्ट्स, इनके वीज़ाज़ वगैरह सब कुछ तैयार पड़ा है। जिस दिन कुछ इनका दिल करना है, इन्होंने अपनी सारी टिकटें बुक करवानी है और इन्होंने अपना खुद भी और अपने बच्चों को लेके, साथ अपनी फ़िलिपिनो मेट्स को लेके, इन्होंने दुबई, यूके, अमेरिका, कनाडा में अपने जो इनके दूसरे घर हैं, वहाँ आराम से जाके अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर करेंगे। मगर अब जिनको पाकिस्तान में रहते हुए ये बीमारियाँ हो गई हैं, जो मिडिल क्लास है और जो लोअर मिडिल क्लास, वो जब जाते हैं अपना दवाइयाँ लेने मेडिकल स्टोर पे, तो जाके कहते हैं कि जी शुगर की दवाई दे दें, ब्लड प्रेशर की दवाई दे दें, क्योंकि अब हमें ये बीमारियाँ लग गई हैं। तो आगे से आपको जो स्टोर वाला है वो कहता है जी ये तो जी सॉरी जी, ये तो पीछे से सब कुछ शॉर्ट हुआ है, दवाइयाँ तो ये आ ही नहीं रही। तो हमने अपनी ज़िंदगी अब इन बीमारियों के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है अब आगे की। आप यूट्यूब पे कोई चैनल देख लें तो ज़्यादातर इकॉनमी कोलैप्स हो रही है, इकॉनमी का फटा बह गया, इकॉनमी का ये हो गया। आप मुझे बताएं, जो पाकिस्तान में 25,000 रुपया कमाने वाला मिनिमम वेज का जो बंदा है, जो 50,000 रुपये कमा रहा है, इवन लाख रुपए कमा रहा है, उसको डॉलर रेट से कोई ताल्लुक है? उसको तो दाल, रोटी, चावल, आटा, चीनी, इससे गर्ज है कि जो अब अगली जो प्रॉब्लम इस मुल्क में आ रही है, जो आ चुकी हुई है और जो अभी एक पीछे से वेव आ रही है, वो है आपकी महंगाई। इस वक़्त आपकी चीनी 120 रुपए किलो पे पहुंची पड़ी है। आपका आटा 1 किलो का थैला जो है वो तकरीबन 110 रुपए का मिल रहा है। आलू एक बेसिक आपका वेजिटेबल है, 90 से 100 रुपए किलो मिल रहा है। प्याज 260 270 के करीब पहुंचा पड़ा है। जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल, पौने 600 के करीब वो पहुंचा हुआ है। ये बेसिक चीज़ें हैं। खुदारा इन कीमतों को कम करें, हमारे हुक्मरान इन कीमतों की तरफ ध्यान दें। और जो ये लोग कहते हैं कि हमारे हुक्मरान अवाम का नहीं सोचते, मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। वो उनको पता ही कुछ नहीं है। भाई, हमारे हुक्मरान जो हैं वो इतना ज़्यादा अवाम का सोचते हैं, वो आपका और हमारा सोच रहे हैं। तो आप देखें कि 1 फरवरी 2023 को हमारी हुकूमत कितनी परेशान है कि 1 फरवरी 2023 को जब आईएमएफ का वफ्द इस मुल्क में आया हुआ है और आप आईएमएफ से अगली ट्रांच की बातें कर रहे हैं, बेल आउट पैकेज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमारी हुकूमत ने हमारे गरीब गुरबा ग्रेड 17 से लेके ग्रेड 22 तक के जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं, जो बेचारे गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी मरात में 150% इजाफा कर दिया है। 150%, 150% उनकी मरात में इजाफा हुआ है। अभी इस मुल्क में $3 अरब के सिर्फ रिजर्व हैं आपके, लेकिन गरीब आदमी को इससे क्या लेना देना? गरीब आदमी की तो चीज़ों को आप सस्ता करें, फिर बाकी मराहत आप ज़रूर सबको दें। लेकिन जब ये आईएमएफ ये अगर न्यूज़ पढ़ता है, सुबह उठ के अखबार पढ़ता है पाकिस्तान की कोई, तो वो क्या देखेगा कि इधर आप हमसे बातें कर रहे हैं, पैसे दे दें हमें, उधर आप 150% जो है आप इजाफा कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स की उनकी मराहत के अंदर। कुछ पैराडॉक्स है, कुछ समझ नहीं आती। खैर, परेशान तो वो हैं हमारे लिए। दूसरी बात, पॉलिटिकल मेस इतना ज़्यादा हो चुका हुआ है, इतनी ज़्यादा सोशल पोलराइजेशन है। जो भी रजीम चेंज हुआ 2022 में, वो हो गया। अप्रैल तक इस मुल्क के जो इकॉनमी थी 5.6 पे ग्रो कर रही थी, 6% पे आई। रजीम चेंज हो गया, नई हुकूमत आ गई। आप देखें कि इस वक्त मुल्क के 2 सबसे मेजर सूबे, पंजाब पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा सूबा है आपका, केयरटेकर गवर्नमेंट। दूसरा प्रोविंस केपीके, जो इस वक्त आपकी जो एक दोबारा आपकी जो टेररिज्म की एक इंसर्जेंसी दोबारा इस मुल्क में जन्म जिसने लिया है, अल्लाह माफ़ करे, जिसको हम दोबारा इंशाल्लाह कुचलेंगे, उसके ऊपर केयरटेकर गवर्नमेंट। तो 2 मेजर आपके प्रोविंसेस पे तो केयरटेकर गवर्नमेंट्स हैं। तो ये एक पॉलिटिकल मेस है। अल्लाह हमारे 100 से ज़्यादा शहीद हुए पेशावर में, अभी थोड़े दिन पहले जो ये धमाका हुआ, अल्लाह हमारे तमाम शहीदों को जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, तब उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और जो उनके लवाहिकीन अब इस दुनिया में रह गए हैं, अल्लाह उन सबको सब्र अता करे। हम उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला मेरी आप जो हमारी जितने भी ये जो हमारी जो पीस कीपिंग हमारी जो एजेंसीज़ हैं, उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ इसकी तरफ ध्यान दें। हमने बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए हैं इनके खिलाफ। इंशाल्लाह ये ऑपरेशन भी हमारा सक्सेसफुल होगा और हम इनको दोबारा कुचलेंगे और इनको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह इस पाकिस्तानी से।
اب ہم آتے ہیں کہ انٹرنیشنل ارینا پہ دو ہمارے نیبرز ہیں، ایک طرف بھارت ہے ایک طرف ایران ہے، دونوں کے ساتھ ہمارا اچھا خاصا لمبا بارڈر ہے. تو بھارت کے ساتھ تو کافی لمبا بارڈر ہے ہمارا. بھارت نے 25 جنوری کو پاکستان کو ایک نوٹس بھیجا ہے ریگارڈنگ انڈس واٹر ٹریٹی، جس کو آپ سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں. یہ ایک کمال کا زبردست ڈاکومنٹ ہے جو دونوں ملکوں نے سائن کیا 1960 کے اندر، جو اس وقت کے وزیر اعظم جناب جواہر لال نہرو صاحب نے سائن کیا، اور اس طرف سے فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان صاحب نے پاکستان کی طرف سے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے سائن کیا. کراچی میں یہ معاہدہ سائن ہوا تھا. اس معاہدے کو کہ جو تھرڈ سگنیٹری ہیں وہ ہے ورلڈ بینک، بیسکلی جس نے ساری یہ آپ کی جو جتنی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی وہ ساری سیٹل کروائی تھی بٹوین دا ٹو کنٹریز. بہت امیزنگ ڈاکومنٹ ہے. اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کی دو میجر جنگیں اور چھوٹی موٹی اسکرمشز تو ہمارے ان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ٹریٹی، یہ ایک کمال ٹریٹی ہے جو آج تک یہ سروائیو کر رہی ہے، اور لوگ اس کی مثال دیتے ہیں دو ملکوں کے درمیان ہے اور یہ پانی کے اوپر ہے یہ آپ کی ٹریٹی. اس ٹریٹی کے مطابق جو ویسٹرن ریورز تھے جس میں جہلم، چناب اور انڈس جو تھا یہ پاکستان کو ملا، یہ ویسٹرن ریورز ہیں. اور اسی طرح جو انڈیا کے پاس گئے وہ بیاس، راوی اور ستلج. اس کے اندر یہ ڈویژن ایسے کی گئی. یہ ٹریٹی جب سائن ہوئی تو اس ٹریٹی کے مطابق انہوں نے کہا کہ بھارت جو ہے وہ یہ جو ہمیں جو ریورز ملے اس کے اوپر انڈیا اس پانی کو یوٹیلائز کر سکتا ہے فار اریگیشن پرپزز، اور اریگیٹ کرے اپنے لینڈس کو اور سارا کچھ. لیکن وہ اس کو اور کسی پرپزز کے لیے یوز نہیں کر سکتا، یعنی ان دریاؤں پہ ڈیم نہیں بنا سکتے اور ان کا پانی نہیں روکا جا سکتا. اب بھارت کیا کر رہا ہے؟ بھارت نے دو ڈیمز، کرشن گنگا ڈیم جو 3500 میگا واٹ پہ ہے، یہ انہوں نے بنایا ہے جہلم کے دریا پہ جو پاکستان کی طرف جس کا پانی آتا ہے، اور دوسرا وہ بنا رہے ہیں رتلے ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم جو 850 میگا واٹ کا ڈیم ہے. یہ بنانے جا رہے ہیں وہ دریائے چناب پہ. پاکستان کو جب پتہ چلا کہ کرشن گنگا ڈیم وہ بنا رہے ہیں تو پاکستان انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ میں گیا اور جا کے ان کو کہا کہ جی یہ تو انڈیا وائلیشن کر رہا ہے اس ٹریٹی کی. انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم اس کو آربیٹریشن کرتے ہیں، اور اس میں بھارت بھی آئے اور ہم بھی تھے، اور یہ انہوں نے، لیکن بھارت نے یہ ڈیم مکمل کر لیا اور یہ ڈیم اب ان کا آپریشنل ہے، بن چکا ہوا ہے. لیکن اب بھارت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں پاکستان بار بار ہر ہمارے مسئلے کو لے کے انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلا جاتا ہے، پاکستان ہمارے ساتھ 1 to 1 کیوں نہیں ڈائلاگ کرتا. Low level satisfaction. We have learnt our lesson and we want to live in peace with India, provided we are able to resolve our... کچھ دن قبل ہمارے وزیر اعظم صاحب دعوت دے رہے تھے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ٹاکس پہ راضی ہیں اور ہم انڈیا کے ساتھ ٹاکس کرنا چاہتے ہیں. تو انڈیا نے ہمیں آگے سے ٹاکس کا یہ جواب دیا کہ انہوں نے ہمیں ایک ہی نوٹس دے دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انگیج کر کے آپ ہمارے ساتھ بات کریں اور ہمارے ساتھ اس کے اندر اس جو ٹریٹی جو 1960 میں سائن ہوئی تھی اس کے اندر اب آئے اب بیٹھ کے ہمارے ساتھ امینڈمنٹس کریں. تو ایک تو یہ ساری چیز ہے. تو پاکستان آلریڈی انٹرنیشنل آربیٹریشن میں ہے. آئی ایم ہوپ کہ پاکستان اس کے اوپر اب کوئی نہ کوئی جواب انڈیا کو دے گا. 90 دن کا ٹائم ہے آپ کے پاس. دوسرا نیبر ہمارا ہے ایران. ایران اور پاکستان کے درمیان ایک 2013 میں ایک معاہدہ ہوا تھا جو آصف علی زرداری صاحب اور اس وقت جو ہمارے صدر تھے اور ادھر سے احمدی نژاد صاحب جو ایران کے صدر تھے، انہوں نے ایک ڈیل سائن کی تھی، ایران پائپ لائن گیس ڈیل. ایران پائپ لائن گیس آنی ہے جو خزدار تک آنی ہے، خزدار سے سپلٹ ہوگی، ایک سندھ کی طرف جائے گی اور ایک نارتھ پنجاب کی طرف آ جائے گی، اور پھر ہمارے یہ جو ہمارا جو اپنا ایک جو گیس پائپ لائن جو پورے ملک پہ ڈلی ہے اس کے اندر یہ گیس انجیکٹ ہوگی اور ہمیں گیس ملنی شروع ہوگی. یہ گیس پائپ لائن بننی تھی 2013 میں، یہ سائن ہوا. 2 سال کا ٹائم تھا اس کے اندر کنسٹرکشن کا، اور انہوں نے کہا کہ ہم 2014 کے لگ بھگ 14-15 میں ہم اس کے آپریشن کر دیں گے. 2014 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ چلی گئی تو PMLN کی حکومت آ گئی، اور جیسے پاکستان میں ہوتا ہے جو نئی حکومت آتی ہے وہ پرانی حکومتوں کے جتنے بھی کانٹریکٹس ہوتے ہیں ان کو تو فارغ کر دیتے ہیں ہم لوگ. تو ہوا یہی کہ جب وہ حکومت آئی تو شاہد خاقان عباسی صاحب جو منسٹر فار آئل اینڈ گیس تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ایران کے ساتھ یہ ڈیل نہیں آنر کریں گے فار 2 ریزنز. ایک تو ایران پہ انٹرنیشنل سینکشنز ہیں، دوسری چیز ہم ایران کو پیمنٹ کیسے کریں گے بیکاز US نے ان پہ سینکشنز لگائی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کوئی حل نہیں ڈھونڈا اس کا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہ پروجیکٹ ہی نہیں کرنا چاہیں گے. انڈر دا پریشر آف US ہی تھا یہ جو سارا کچھ ہوا. تو اب ایران نے پاکستان کو کہا ہے کہ اب اگر آپ نے فیبری-مارچ 2024 تک یہ پائپ لائن نہیں بنائی تو ہم $18 ارب
کا ہرجانہ آپ پہ کریں گے اور ہم انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ میں جائیں گے اور وہاں پر جا کے ہم آپ پہ کیس کریں گے جس کے اوپر سے آپ کو ہمیں یہ پیمنٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ 2700 کلومیٹر لمبی لائن پائپ لائن جو ایران نے تو اپنی طرف سے ڈال کے بارڈر تک لے آئے ہیں، 2000 کلومیٹر کی پائپ لائن انہوں نے ڈال دی آلریڈی. پاکستان نے لگ بھگ 700 کلومیٹر کی لائن ڈالنی تھی جو ابھی تک نہیں ڈالی، لیکن کمٹمنٹ ہم نے یہی کی تھی کہ ہم ڈالیں گے اور آپ سے گیس لیں گے. گیس پائپ لائن جو ہمیں ایران گیس دینے جا رہا ہے یہ ساؤتھ پارس گیس فیلڈ ہے جس کے اوپر 2 ملکوں کا قبضہ ہے. اس کے اندر سے 2/3 گیس جو ہے وہ قطر کو ملتی ہے اور 1/3 جو گیس ہے وہ ایران اٹھاتا ہے اس کے اندر سے. اور اس گیس فیلڈ سے ایران نے ہمیں گیس دینی ہے اور پاکستان اس سے 3300 میٹرک کیوبک فیٹ کے مطابق گیس ہر روز پیدا کرتا ہے اور پاکستان میں اس کا 20% گیس کی قلت ہے. اگر ہم یہ ایران سے گیس لے لیں تو ایک تو ہمیں یہ چیپر پڑے گی، دوسری ہماری جو گیس لوڈ شیڈنگ ہے 20% کی انیشلی وہ ہماری ختم ہو جائے گی، ہم انڈسٹری کو وافر مقدار میں گیس دے سکتے ہیں اور یہ اتنی کاسٹلی بھی نہیں ہے. تیسری چیز، ہم اسی کانٹریکٹ کے مطابق ایران کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کی جو ہماری ضرورت ہے اس کو بڑھا دی جائے، جس کی وجہ سے ہمارے جتنے یہ جو ہمارے فرٹیلائزر پلانٹس ہیں جو ہر گائے بگائے ہم بند کرنے پڑتے ہیں ہمیں سردیوں میں ڈیو ٹو شارٹیج آف گیس، ایک وہ ختم ہو جائے گا. دوسرا ہماری جتنی جو انرجی کی پروڈکشن ہے جو گیس پہ چلتی ہے ہم ان کو اچھی طریقے سے گیس فراہم کر سکیں گے. سو ہمارے وفد جا کے ایران کے وفد کو مل کے آئے، ان سے جا کے انہوں نے اس ایشو پہ بات کی، لیکن اس وفد نے جب وہ واپس آئے تو انہوں نے آ کے جواب نہیں دیا کہ ایران نے اب ان کو کیا کہا ہے. ایران نے پاکستان کو کہہ دیا کہ اگر فیبری اور مارچ 2024 تک یہ گیس پائپ لائن نہیں بنتی تو پاکستان کو وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ میں لے کے جائیں گے. تو ایک اور موقع ہمارے حکمرانوں کو مل جائے گا جا کے منت اللہ کرنے کا، تو آپ ادھر جا کے بھی منت اللہ کریں ایران کا، تو یا ان سے ایک کانکریٹ بات کر لیں کہ آپ نے بنانی ہے کہ نہیں بنانی، تاکہ آپ سے جو بھی آپ نے ان کی لین دین کرنی ہے اس کو ختم کریں. آلدو اس کی پیمنٹ کا مسئلہ ریزالو ہو سکتا ہے. ہم ایران کے ساتھ اگر بارٹر ٹریڈ پہ چلے جائیں تو ہم بہت اچھے طریقے سے ہم ان کو یہ پیمنٹ ان کی کر سکتے ہیں. جانے سے پہلے میں آپ کو ایک انفارمیشن دیتا ہوں کہ ایران ہم سے صرف 5-7 ہمارے آئٹمز ہیں جو ہم سے ایکسپورٹ پہ لیتا ہے اور ہم ایران سے تقریباً 500+ آئٹمز کی لسٹ ہے. تو ہم ایران کو اپنی جو پروڈکٹس ہیں ہم ان کو وہاں سیل کر سکتے ہیں اور ہم یہ بارٹر کے تھرو ہم ان کے ساتھ یہ ٹریڈ کر سکتے ہیں اور اس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں. ہر چیز کا حل نکل سکتا ہے اگر ہم حل نکالنا چاہیں، لیکن پھر مسئلہ وہی ہے کہ کیا ہم یہ کرنا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں چاہتے، بیکاز آف امریکن پریشر. انٹل وی میٹ اگین، پاکستان زندہ باد.